أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بلا شبہ آپ کا دشمن جو ہے وہی بے نسلہ ہے، دم کٹا ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں واقعہ اسراء اور معراج میں پیش آنے والے آپ کے مشاہدات اور واقعات، ان کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ آخری بات جو ہم نے ذکر کی تھی وہ سدرۃ المنتہا کا تذکرہ تھا کہ آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عظیم مظاہر کا مشاہدہ کیا۔ وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ جبریل آپ کے ساتھ ساتھ ہی تھے، لیکن وہ اصل شکل میں نہیں تھے۔ آسمانوں پہ سدرۃ المنتہا کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى۔ جبریل علیہ السلام کو آپ نے دوسری مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی اصل شکل میں۔ ایک دفعہ تو زمین پہ دیکھا، جب وہی پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کچھ وقفہ ہوا تو آپ نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا اچانک کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام کناروں کو انہوں نے ڈھانپ رکھا ہے، کوئی شے نظر نہیں آ رہی سوائے جبریل امین علیہ السلام کے علاوہ۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب آپ نے ان کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے ان کو جو ہے وہ دوسری مرتبہ دیکھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى۔ بعض لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اگرچہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھا ہے، لیکن صحیح بات جو ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رعا ربہ فقد افترى علی اللہ الفریہ یا اعظم علی اللہ الفریہ، کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے، اس نے اللہ کی ذات کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقف یہی ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے خود فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تو نور ہی نور ہے، یا اس کے آگے نور ہی نور کے پردے ہیں، جو میں نے دیکھے وہ نور کے پردے دیکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے نہیں دیکھا۔ اور قرآن مجید میں تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا ہی نہیں سکتی، اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، یعنی دنیا کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ کہا نہیں یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا پہ چلو پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اور تم اپنی جگہ پہ قائم اور دائم رہے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک ہلکی سی جھلک جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر ڈالی، تو وہ پہاڑ جو ہے خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی جو ہے وہ گر کر ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نہ دیکھ سکے۔
تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا یا اللہ میں پہلا تیرے اوپر ایمان لانے والا ہوں کہ تیری ذات کو دنیا میں رہتے ہوئے انسان نہیں دیکھ سکتا، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جو جنت میں ہوں گے ایسی صلاحیت عطا فرمائیں گے کہ جو آنکھیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ کر سکے گی، اور یہ جنت میں عظیم نعمت جو ہے وہ شمار کی جائے گی۔ تو بہرحال آپ نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ اسی طریقے سے آپ نے وہاں پہ بیت المعمور کو بھی دیکھا، ثم رفع لی بیت المعمور، پھر میرے لیے بیت المعمور کو بلند کیا گیا، ظاہر کیا گیا، اور میں نے دیکھا کہ 70,000 فرشتہ جو ہے اس گھر کا جو ہے وہ طواف کرتا ہے، اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے پھر ساری زندگی دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اللہ کی مخلوق کی کتنی تعداد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، صرف فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہر روز بیت المعمور کا طواف کرنے والے فرشتے 70,000 ہیں، اور جو ایک دفعہ کر کے چلا جاتا ہے دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا وہاں۔ اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں پہ جو ہے وہ فرشتوں کے کلموں کی چلنے کی آوازیں بھی سنی، انی سمعت صوت صریف الاقلام، میں نے کلموں کے پھرنے کی اور چلنے کی، جیسے قلم دعات لکڑی کا قلم ہوتا ہے اور اس کو جب کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں تو اس کی چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، تو آپ نے فرمایا ایسے کلموں کے چلنے کی میں نے آوازیں سنی۔ اس سے بہت ساری حکمتیں جو ہے وہ وابستہ ہیں، لیکن مین مسئلہ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں اللہ پہ توکل ہے، میں نے نہیں کچھ بھی کرنا، میں گھر بیٹھا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا رزق بھی پہنچ جائے گا، میرا کام بھی ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، توکل کر لیجئے لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد، اسباب کو اختیار کیے بغیر توکل کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پہ، سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کن کہہ کے کر سکتا ہے، لیکن دیکھیے اسراء اور معراج کی رات میں آپ نے عرش کے قریب آسمانوں کے اوپر فرشتوں کے کلموں کے چلنے کی آوازیں سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام نازل کرتے ہیں فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں اور نوٹ کر کے آگے منتقل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون کہیں سارے کام ہو جائے، لیکن فرشتوں کو لکھنے کے اوپر معمور کر کے آسمانوں کی باتیں، ہمارا نامہ اعمال تو لکھتے ہیں، آسمان کی عرش والے کی باتیں جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں اور آگے منتقل کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا، لوگوں ہر کام اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ہوتا ہے، پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے، اچانک نہیں کچھ بھی ہو جاتا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اچانک کچھ کرنا چاہے تو وہ کر دے، لیکن انسانوں کو اور مخلوقات کو اس کا قطعاً حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات میں توکل کر کے بیٹھ جائیں اور باقی سارے کام چھوڑ دیں۔ فرمایا اسباب کو اختیار کیجیے اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ توکل کیجیے۔ یہ تو تھے آسمانوں کی سیر میں جو ہے وہ چند مشاہدات۔ اس کے بعد آپ نے جنت اور جہنم کی سیر کی، معراج کے واقعہ میں آپ نے جنت اور جہنم کی بھی سیر کی۔ جنت کے مشاہدات میں جو آپ نے چیزیں ملاحظہ فرمائی ان میں ایک آپ نہر کے پاس آئے، آپ نے فرمایا مررت بنہر یا اتیت بنہر، میں ایک نہر کے پاس لایا گیا، فَإِذَا حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ، اس کے کناروں کے اوپر خولدار موتیوں کے خوبصورت گنبد یا خیمے جو ہے وہ بنے ہوئے تھے، اونچے اونچے خیمے اور بلند و بالا موتیوں کے بڑے خوبصورت قسم کے، اور اس نہر کے اندر فَإِذَا تِينُهُ، اس کی مٹی جو تھی، او طِيبُهُ مِن مِسْكٍ أَظْفَرَ، اس کی مٹی جو تھی وہ انتہائی تیز شکل کی اور بہت ہی عمدہ قسم کی جو ہے وہ کستوری کی خوشبو تھی۔ اس کی مٹی جو تھی وہ کستوری تھی، کستوری کی اس نہر کے اندر جو ہے وہ مٹی ڈالی گئی تھی۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ نہر ہے اعطاک اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، جسے الکوثر کہا جاتا ہے۔ یہ نہر کوثر ہے جس کا ایک پرنالہ جو ہے وہ حوض کوثر میدان محشر میں جو ہے اس میں گرے گا، اور وہاں سے لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ پیئیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ تو یہ جنت میں نہر کوثر جو ہے وہ آپ نے دیکھی، جو میں نے آیت پڑھی شروع میں وہ بھی یہی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. ایک معنی اس آیت کا یہی ہے کہ نہر کوثر عطا کی، اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے یہاں پہ کوثر کثیر سے ہے، ہم نے بہت زیادہ خیر آپ کو عطا کی. نہر کوثر بھی ایک خیر ہے، وہ بھی عطا کی، اور اس کے علاوہ جتنی خیر ہے وہ بھی آپ کو ہم نے عطا کی، بہت زیادہ خیر. یعنی آپ کو یتیم پیدا کیا، باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، ماں کا سایہ بھی چلا گیا، دادا بھی چلا گیا، چچا بھی چلا گیا، اور بیوی بھی چلی گئی، تنے تنہا آپ کھڑے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے سید الانبیاء اور امام الانبیاء کا تاج جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ سجا دیا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار انعامات اور اعزازات سے نوازا. فرمایا یہ سارے کے سارے الکوثری، ہم نے آپ کو خیر کثیر جو ہے وہ عطا فرمائی. بہرحال جنت کے مشاہدات میں آپ نے نہر کوثر کا مشاہدہ کیا. اس کے علاوہ آپ نے ماشطہ ابنت فرعون کی بیٹی، اس کو کنگھی کرنے والی عورت کو بھی دیکھا. اس کو دیکھا نہیں بلکہ آپ کے قریب سے ایک خوشبو سی گزری. تو آپ نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ یہ خوشبو بڑی عمدہ قسم کی ہے، یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ ماشطہ جو کنگھی کرنے والی عورت تھی فرعون کی بیٹی کو، یہ اس کی اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے. کہا ان کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کو علم نہیں تھا. جبریل سے پوچھا کہ ماشطہ کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، گھر میں خادمہ کی حیثیت ہے، اس کی کنگھی جو ہے وہ نیچے گر گئی، کنگھی نیچے گر گئی، اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کا نام لیا اور کنگھی اوپر اٹھا لی. تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ بسم اللہ ابھی کیا یہ میرے باپ کا نام ہے؟ کہا نہیں، یہ تو ربی و رب ابی کا اللہ، یہ تو میرا رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا میں نے نام لیا. وہ بیٹی بڑی پریشان ہوئی اور حیران ہوئی اور کہنے لگی ابو کو بتاؤں؟ کہا جاؤ بتا دو. اس نے جا کر جو ہے وہ فوراً خبر دے دی کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ نام لیتی ہے جو آپ کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا نام ہے. چنانچہ بادشاہ نے جو ہے وہ بلا لیا، فرعون نے بلا لیا. کہا ایسا کہتے؟ کہا جی بلکہ ایسے کہتے. کہا باز آ جاؤ. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کہا تجھے اور تیرے بچوں کو جلا ڈالوں گا. کہا جلا دو. اس نے پیتل کی ایک دیگ جو ہے اس کو گرم کیا، لوہے کو گرم کیا، اور اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے جو ہے اس میں ڈالتا چلا گیا، اور بچے مرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک آخری دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ باقی رہ گیا. تو وہ عورت جو تھی بچے کی وجہ سے تھوڑا سا ہچکچائی، فتقاعست لعجلہ، اس بچے کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹی. تو بچہ کہنے لگا اماں پیچھے نہ ہٹو، اقتحمی، داخل ہو جاؤ. فإن عذاب الدنیا اہون، دنیا کی سزا جو ہے، دنیا کا عذاب جو ہے یہ بہت ہلکا ہے، آخرت کی سزا جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اس سے انسان نہیں بچ سکتا اور اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی عذاب جو ہے وہ برداشت کر سکتا. دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ بولا. ماں نے جاتے جاتے جو ہے وہ فرعون سے کہا میری ایک خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جو ہیں جل تو جانا ہے، یہ ہڈیاں ایک کپڑے میں بند کر کے جو ہے وہ کسی جگہ دفن کر دیں. کہنے لگا یہ میرے پر حق ہے، میں ایسے کر دوں. چنانچہ ماں اور بیٹے نے دونوں نے جو ہے اس میں چھلانگ لگائی اور وہ بھی جل گئی. آپ نے فرمایا یہ ماشطہ ہے، یہ اس کی خوشبو ہے اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. جنت میں جو ہے ان کو آئی. اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے. نہیں مولوی صاحب کو رستہ نکالیں نا، کوئی حاجی صاحب کو رستہ نکالیں، ہم مشکل میں پھنسے ہوئے، اسلام اتنا تنگ نہیں ہے، آپ ہمارے اوپر اتنی تنگی نہ کریں، کوئی تو رستہ نکالیں سود کھانے کا، حرام کھانے کا. ہماری کمائی اس طرح کی ہے، کاروبار اس طرح کا ہے، چلتا یہی ہے، کوئی طریقہ تو نکالیں. پھر جنت میں جانے والا رستہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے. رستے تو نکل آتے ہیں، بہت سارے رستے نکل آتے ہیں اور نکال بھی دیتے ہیں لوگ، لیکن جنت کا راستہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے جنت کا راستہ پانا ہے وہ کہہ دیتی کوئی مسئلہ نہیں، میں نے نہیں کہا فرعون ایسے طرح نام لے رہی، اس نے جھوٹ بولا ہے، بات ختم ہو جاتی. وہ کہتی یا اللہ میں ایمان لائی ہوں، لیکن اس نے کوئی جو ہے وہ راہ فرار جو ہے وہ اختیار نہیں کیا اور کہا جنت کا راستہ جو ہے وہ عمدہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے راستے کے اوپر بیٹوں کی قربانی، اولاد کی قربانی ملتی ہے تو دینی پڑے تو دے دی جائے، میری اپنی جان کی قربانی جو ہے وہ دینی پڑے تو دے دی جائے، کوئی مسئلہ نہیں.
یہ دین ہے، یہ جنت کی سیر آپ کی جو ہے وہ ہمیں سبق دے رہی ہے لوگوں کہ جنت کے لیے انسان کو سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، اپنے دین کے اوپر کبھی آنچ جو ہے وہ نہیں آنے دینی چاہیے۔ یہ میرا دین ہے، یہی سب کچھ ہے۔ دنیا میں کسی نے سدا بہار نہیں رہنا، ہر بندے کا ایک دن آ رہا ہے اور ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور ہماری کل کو باری آنے والی ہے، ہو سکتا ہے آج ہی آ جائے۔ تو اس آخرت کی خاطر جو ہے وہ ہم اس کو بیچ لیں اور دنیا جو ہے وہ معمولی سی جو ہے وہ لے لے جو ہمارے پاس رہنی نہیں ہے، یہ انسان جو ہے وہ بہت گھاٹے کا جو ہے وہ سودا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں 4 بچے جو ہے وہ گود میں بولے ہیں، 4 بچے۔ ایک یہی ماشتہ کا بیٹا دودھ پیتا بچہ، اس نے بول کے کہا ماں چھلانگ لگا دو۔ دوسرا جو ہے یوسف علیہ السلام، ان کی گواہی دینے والا۔ تیسرا جریج ولی کی جو ہے وہ گواہی دینے والا، اور چوتھے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بعض اور بھی ہوں، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ 4 کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا۔ تو یہ مستدرک حاکم، مسند احمد اور دوسری کتابوں کے اندر روایت موجود اور صحیح روایت۔ یہ جنت میں آپ نے مائی ماشتہ کا جو ہے ان کا قصہ بھی جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جب واپس آئے تو بلال سے کہا حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، مجھے تم نے اسلام کے اندر جو زیادہ امید والا عمل ہے، زیادہ مبارک عمل ہے، اس کے بارے میں تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کوئی اسلام لانے کے بعد کوئی زیادہ عمل تو نہیں کیا، الا اننی اذا احدث اتطہر واصلی رکعتین، جس وقت جو ہے وہ میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو میں وضو کرتا ہوں، اور وضو کر کے جو ہے وہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی عمل ہے۔ میں نے جنت کے اندر اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ کو سنا، تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ انہوں نے کہا یہ بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ۔ تو یہ وہ ان کا عمل تھا، فرضی نمازوں سے بھاگنے والوں، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی آہٹ کو اپنے کانوں میں داخل کرو۔ 5 وقت کی نماز سے بھاگنے والوں، وہ مالک جس نے ہمیں پتہ نہیں کتنے انعامات سے نوازا ہے، ہم ساری زندگی اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، اس کی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ دن کی 5 نمازیں اس سے بھی بھاگتے ہیں۔ اللہ نے کیا کچھ دیا ہے، ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ دنیا جہان کی دولتیں خرچ کر کے انسان اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جس کی بینائی چلی گئی اس کو بولیے ایک بینائی واپس لا کر دکھائے، لائیے کہاں سے ملتی ہے؟ تو کہا لوگوں 5 نمازیں تو پڑھنی ہیں جنت میں جانے کے لیے اور مقام حاصل کرنے کے لیے۔ کہا جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی بنا پر جنت کے اندر معراج کی رات میں حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنا دی۔ چوتھے نمبر پر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جا رہے تھے یا جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بیٹے، اے نبی صالح، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اقرئ منی علی امتک السلام، میری جانب سے اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں بتلانا کہ وَأَنَّ الْجَنَّةَ، جنت جو ہے طیبۃ التربہ وعذبها الماء، اس کا جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ بڑی پاکیزہ، بڑی زرخیز، بڑی عمدہ قسم کی مٹی ہے، اور اس کا پانی جو ہے وہ بڑا میٹھا ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور اس میں اگر آپ درخت لگانا چاہتے ہیں، پودے لگانا چاہتے ہیں، باغ بنانا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنے پڑھتے چلے جاؤ گے آپ کی جنت میں باغات جو ہے وہ لگتے چلے جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت ساری کو جو ہے یہ پیغام ہوتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، سبحان اللہ۔ ہم تو گالیاں دیتے ہیں، ہم تو غیبتیں کرتے ہیں، ہم تو ہمارے پاس وقت ہے چغلیاں کرنے کا، الزام تراشیاں کرنے کا، لوگوں کو برا بھلا کہنے کا، مذاق کرنے کا، لطیفے سننے اور سنانے کا، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا کسی کے پاس وقت نہیں۔ اکا دکا بندے ہیں جو کہتے ہوں گے ہم نے صبح سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی تھی، باقی ٹائم ہی نہیں ملا۔ میں تو 10 بجے اٹھا ہوں، ناشتہ بڑی مشکل سے کیا اور نہا دھو کے بڑی مشکل سے جمعہ میں آیا ہوں، میرا تو جمعہ ہی رہ جانا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا ٹائم کہاں پہ؟ کہا جنت چاہیے
تو یہ کثرت کے ساتھ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر کیجئے تو جنت بھی مل جائے گی اور جنت کی موج بہاریں جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا بھی مظاہرہ کیا، بہت ساری چیزیں دیکھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ گوشت جو ہے وہ مردار جو ہے وہ کھا رہے ہیں، اور ایک روایت میں ان کے چہروں کو جو ہے وہ نوچا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یقعون فی اعراض الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ یہ آسان کام ہے کہ کسی کو بات سناؤ کسی کی بیٹھ کر اور وہ وہاں پہ موجود نہ ہو اور اس کو بے عزت کر دو، لیکن معلوم ہے جہنم کے اندر جو ہے ان کو لے جایا جائے گا اور ان کے منہ کو نوچا جائے گا اور ان کے لیے سخت ترین جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا، اور جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں لوگوں کو۔ اس لیے ان کاموں سے جو ہے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ جہنم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور گروہ کو بھی دیکھا معراج کی رات میں، سلسلہ صحیح ہے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ روایت جو ہے وہ نقل کی ہے، یہ سب کے لیے جو ہے وہ باعث عبرت۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے ہونٹوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، ان کے ہونٹوں کو بڑی بڑی کینچیوں کے ساتھ جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ خطباء ہے، واعظین ہیں، جو یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے۔ اور اس میں صرف واعظین ہی نہیں، تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کسی دوسرے کو تو کہتے ہیں تو یہ کام کیوں نہیں کرتا لیکن خود کرتا ہی۔ ہر وہ بندہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن خود نہیں کرتا، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے لیکن خود نہیں روکتا، فرمایا قیامت کے دن یہ جہنم کے اندر جو ہے ان کے بھی ہونٹوں کو بڑی بڑی کینچیوں سے جو ہے وہ کاٹا جائے۔ یہ منظر آپ فرماتے میں نے دیکھا۔ اصل اہل علم کا کہنا ہے کہ ابھی قیامت تو قائم نہیں ہوئی، آپ نے یہ جہنم کے اندر نظارے کیسے دیکھ لیے؟ بعض علماء کا کہنا ہے یہ سارا غیب کا معاملہ ہے، اس میں جتنی بات بتلا کے دی گئی ہے بس اس پر ایمان لے آؤ، باقی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اور بعض علماء نے جواب دیا یہ آپ کو تصویر کشی کر کے دکھائی گئی ہے کہ ابھی جو ہے وہ نہیں ہوا لیکن قیامت کے بعد معاملات حساب کتاب کے بعد ایسا ہونے والا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ ایسے ایسے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ آپ کو جو ہے وہ منظر کشی دکھائی۔ یا بعض نے یہ بھی جواب دیا کہ عالم برزخ میں ان کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے اور قیامت کے دن ہمیں حقیقی طور پر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور ان کے ساتھ ایسا ہو۔ تینوں جواب ہی معقول ہیں، کوئی بھی جواب لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو یہ نظارہ جو ہے وہ جہنم میں کروایا گیا، جیسے اسی طرح جیسے آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا آج میں نے قبلے کی دیوار میں جو ہے وہ جنت اور جہنم کو دیکھا۔ آگے بڑھے اور گچھا توڑنے لگے اور پھر پیچھے ہٹے اور اپنے چہرے سے کسی چیز کو پیچھے کیا۔ اگلی صف میں کچھ بندے کھڑے تھے، انہوں نے دیکھ لیا اصل کیا کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آج تو آپ نے عجیب معاملہ کیا، پہلے تو آپ ایسا نہیں کرتے۔ کہا میں نے جنت کو دیکھا۔ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کو منظر جو ہے وہ یہاں پہ دکھا دیا گیا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آپ فرماتے میں آگے بڑھا، جنت کا ایک انگور کا گچھا توڑنے لگا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو جنت کا ہے، یہ تو مرنے کے بعد ملتا ہے، اگر میں توڑ کر لے آتا تو رہتی زندگی تک اور رہتی دنیا تک تو اس کو کھاتے وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ اور میں نے جہنم کو دیکھا، اس کی حرارت کو محسوس کیا، میں نے اس کو اپنے چہرے سے پیچھے ہٹایا اور فرمایا میں نے اس میں صاحب محجن بھی دیکھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جہنم کی جو باتیں ہیں نا یہ ساری کافروں کے بارے میں، آپ مسلمانوں پہ فٹ نہ کیا کریں۔ صاحب المحجن، آپ فرماتے ہیں میں نے صاحب المحجن کو دیکھا، یہ یہودی نہیں ہوگا، عیسائی نہیں ہوگا۔ کہا یسرق الحجاج، یہ حاجیوں کے ساتھ حج میں رہتا تھا اور اس کے پاس کھونڈی ہوتی تھی، مڑی ہوئی لاٹھی،
کھونڈی جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کے ذریعے سے کسی نے پنڈ اٹھائی کپڑوں کی، اس کے اندر سے کھونڈی اڑکا کر جو ہے وہ کوئی چیز نکال لیتا، اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کہتا ہو سوری 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 معذرت، یہ لاٹھی کی وجہ سے اٹک گئی ہے، یہ آپ کی ہے، لے لیجیے۔ اور اگر اسے نہ پتہ چلتا ذهب به، اس کو اپنی جیب میں ڈالتا اور لے جاتا۔ تو فرمایا اتنی معمولی معمولی چیزیں چوری کرنے والے کو میں نے جہنم کے اندر جو وہ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بھی ڈرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بخشنے پہ آتا ہے تو معمولی سی نیکی کے اوپر بخش دیتا ہے انسان کو، لیکن پکڑنے پہ آئے تو معمولی سی برائی کے اوپر انسان کی پکڑ کر لیتا اور جان چھڑانی جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں صاحبۃ الحرہ کو بھی دیکھا۔ کہا اس کا کیا قصہ ہے؟ کہا وہ بلی کو اس نے باندھ دیا اور قید کر دیا اور اسے چھوڑا نہیں، وہ خود ہی جا کر اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے اور اس کو کھانے کے لیے دیا بھی نہیں، حتیٰ ماتت، یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو پکڑا اور جہنم میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں جو ہے وہ ایک نہر دیکھی، سرخ رنگ کے پانی کی، جیسے خون ہوتا ہے، اس خون کے اندر ایک بندے کو تیرتے ہوئے دیکھا، اور نہر کے کنارے پر ایک بندہ کھڑا تھا، اس کے پاس بڑے بڑے پتھر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تیرتا ہوا بندہ کنارے پہ آیا، کنارے والے بندے نے پتھر اٹھایا اور زور سے اس کے منہ کے اندر داخل کر دیا۔ وہ پتھر کے دھکیلنے کی وجہ سے وہ دور چلا گیا اور پھر تیرتا رہا، پھر تیرتے تیرتے پھر واپس آیا اور قریب آیا، اس نے پھر اس کا منہ کھولا اور زور سے اس کے منہ میں پتھر مارا۔ وہ اسی طریقے سے کرتا چلا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی اب ہوتا رہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا، کہا ایک بندے کو دیکھا وہ لیٹا ہوا ہے اور دور ایک آدمی کھڑا ہے، وہ ایک چٹان کو، ایک پتھر کو اٹھاتا ہے اور زور سے مارتا ہے اس بندے کے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے اور پتھر جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی جس نے پتھر مارا ہے وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اس کو پتھر پکڑ کے لاتا ہے، واپس آتا ہے تو اس کا سر پھر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ پھر زور سے پتھر مارتا ہے اور اس کے سر کو کچل دیتا ہے اور پتھر پھر دور چلا جاتا ہے۔ وہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز سے جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں۔ النائم عن الصلاۃ المکتوبہ، فرضی نماز کے وقت جو ہے یہ سو جاتے ہیں، اس وقت سوئے رہتے ہیں، یہ فرشتہ ان کے ساتھ جو ہے ایسا ہی عمل کرتے ہیں۔ یہ آپ نے جہنم میں جو ہے وہ مظاہرے دیکھے، مشاہدے کیے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں مختلف روایات میں موجود ہیں جو آپ نے آ کر خبر دی، ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں اور بہت بڑی رہنمائی ہے۔ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ معمولی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ یقین رکھنا چاہیے اور اس کی شریعت پر ایمان لانا چاہیے، اور اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کے مطابق اس کا عمل کرنا چاہیے، اور جن باتوں سے روکا اس سے رک جانا چاہیے۔ یہی خیر ہے، یہی بھلائی ہے اور یہی کامیابی۔ اس کے علاوہ تباہی ہے، بربادی ہے، بربادی اور کچھ نہیں۔ یہ انسان کو اپنا مستقبل دکھانے والی حدیثیں ہیں جو اسراء اور معراج میں جو ہے وہ پیش آئی۔ کچھ تحفے اور تحائف باقی ہیں جو اسراء اور معراج کی رات میں آپ کو ملے، اور پھر خلاصہ کلام جو ہے انشاءاللہ وقت ملا تو اگلے جمعے میں ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دین جو ہے وہ صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور صحیح دین کے مطابق اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔